السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس وقت سب سے زیادہ ہم لوگوں کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کو کس طرح کامیاب بنا کر اللہ کے پاس ہم سب کو لے جانا ہے۔ ہر ایک فرد کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی کو بہتر سے بہترین بنا کر اللہ کے پاس میں پیش کروں، تاکہ وہ امتحان جو اللہ تعالیٰ مجھ سے لینے کا قرآن پاک میں ذکر واضح طریقے سے ہو گیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تو تمہیں زندگی دیے اسی لیے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی آزمائش کبھی ایمان پر، کبھی نماز پر، کبھی اخلاق پر، کبھی تجارت پر، کبھی حالات پر، کبھی صحت پر، مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات ہم پر آ رہے ہیں دن بدن اور آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا لِنَبْلُوَكُمْ، تاکہ ہم آزمائیں، آزما رہے ہیں، آزماتے رہیں گے۔ آزما رہے ہیں اور آزماتے رہیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ان لوگوں کی ہوا کرتی ہیں جن کو اللہ ترقی دینا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ان کی ہوتی ہیں جن کو اللہ ترقی دینا چاہتا ہے۔ جیسے انٹرویو اس کا ہوتا ہے جس کو کام دینا چاہتے ہیں، جس کو کام دینا ہی نہیں ہے اسی کا انٹرویو لیں گے۔ جس کو کام دینا چاہتے ہیں اس کی انٹرویو لیتے ہیں، جس کو ترقی دینا چاہتے ہیں اسے ہم لوگ انٹرویو بھی لیں گے، امتحان بھی لیں گے۔
امتحان بھی لیں گے، اور امتحان لے کر یہ دیکھیں گے کہ یہ ترقی پا رہا ہے یا نہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں. امتحان کس کا ہوتا ہے؟ امتحان اس کا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ امتحان دو لوگوں کا بھی ہوتا ہے، نیک لوگوں کا بھی، بد لوگوں کا بھی، اچھوں کا بھی، بروں کا بھی، خیر کا بھی، شر کا بھی. دونوں کا امتحان ہوگا. ابھی اچھوں کا بھی ہوگا. اچھوں کا جو امتحان ہوتا ہے وہ رفع درجات کے لیے، اور بروں کا جو امتحان ہوتا ہے وہ سزا کے طور پر. وہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. اللہ تعالیٰ عذاب ادنا چکاتے ہیں. کن کو؟ ان لوگوں کو جو لوگ اللہ سے دور ہو گئے. عذاب ادنا چکاتے کیوں ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ اللہ کے بن جائیں. اللہ آزما کر ان کو کہتے ہیں اب بھی نہیں سدھرو گے، اور ایک جوتا مارتے ہیں. اب سدھر گئے کہ نہیں؟ اب بھی نہیں سدھرو گے، اور ایک مارتے ہیں. تو یہ جو مار جو پڑ رہا ہے، یہ مار کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ وہ لوگ رجوع ہو جائیں. اگر کوئی مار پڑنے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہوتا، جوتے پہ جوتے کھایا جا رہا ہے. بچوں کو ہم لوگ تنبیہ کرتے ہیں. مدرسے میں بچہ کوئی سبق نہیں سنایا تو استاد جو تنبیہ کرتے کیا دشمنی کی تنبیہ کیا وہ؟ بھئی استاذ کا مار پھول کا ہار. کیوں؟ آج یہ پٹائی کھا رہا ہے شاگرد استاد کے پاس، کل کا دن اللہ اسے اتنا لائق بنائے گا، اس کے استقبال میں لوگ پھول برسائیں گے. کوئی بھی آج جن کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں ان کی ابتدا دیکھو. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے آج کل لوگ بزرگوں کی انتہا دیکھتے، ابتدا نہیں دیکھتے. ابتدا دیکھو بھائی، ابتدا دیکھو. کتنے مار کھائے، کتنی تکلیف اٹھائے، کیسی مشقتیں اٹھائیں، کیسے درد سہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کتنے ایسے ایام گزرے ہیں کہ میسور روڈ پر مجھے لا کر کار والے چھوڑ دیا کرتے تھے. میسور روڈ سے لے کر کمار پیٹ پیدل آیا ہوں، کوئی لفٹ دینے والا نہیں. میسور روڈ کہاں ہے؟ کمار پیٹ کہاں ہے؟ آج بھائی آ رہے ہیں تو مولانا میری گاڑی میں، مولانا میری گاڑی میں. اور اس وقت جس ممبر پر لوگ آج پھول کا ہار پہنا رہے ہیں اسی ممبر پر پتھر برسائے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابتدا کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں، استقبال کو دیکھتے ہیں. بھائی کیا ان کا استقبال ہو رہا ہے، کیا ان کا استقبال. ارے ابتدا میں دیکھو کتنی محنت کی ہے. تو مار جو پڑتا ہے وہ کیوں؟ آئندہ اسی غلطی نہ کرنا. آج تم سبق نہیں سنائے کل سبق سناؤ، آج نہیں سنائے کل سناؤ، آج نہیں سنائے کل سناؤ. میں ہمیشہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتا ہوں میرے ابتدائی سال جو گزرا ہے ہر گھنٹی میں مار کھانا ہماری پرانی عادت. ریڈی رہ جاتے تھے بھائی آج سبق یاد نہیں، استاد کے پاس مار کھائیں گے. ہمارے حضرت مولانا آصف علی صاحب تشریف فرما تھے. میں نے کہا کوئی دن ایسا نہیں گزرا میرے ابتدائی سال کا دن جس دن حضرت کے پٹکے نہ کھائے ہوں. روزانہ پٹکے سر پہ. کیوں؟ سبق یاد نہیں ہوتا تھا. محنت کرتے تھے، یاد نہیں ہوتا تھا، پٹکے. لیکن کبھی ہم نے ان پٹکوں پر ان جو چوٹ لگاتے تھے ہمارے سر پہ، ہم نے ان کو غلط نہیں سمجھا. ہمیشہ آج نہیں تو کل اس کا ضرور اللہ تعالیٰ صلہ دے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی ایام میں سے گزرتے ہیں، پٹائی، بعد میں مٹھائی.
پہلے پٹائی، اور ہم لوگ پٹائی کھانا ہی نہیں چاہتے، سب سے پہلے مٹھائی پیش کر دیا جائے. کیوں پیش کریں گے؟ دوسرا کام نہیں ہے کیا تمہارے اندر خوبی کی مٹھائی پیش کریں؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہم آزمائیں گے پہلے تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لیکن ان آزمائشوں کے لیے تیار رہو. لیکن کیسے آزمائیں گے؟ ایک ہے آخرت کی سزا، ایک ہے دنیا کی سزا. دنیا کی جو سزا ہے وہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، شیء میں جو تنوین ہے تنوین للتقلیل ہے، ادنا درجے کا ڈر. کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. بہریت کے دل میں جن کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس ادنا درجے کا ڈر، بچی کے نکاح کا فوراً، اب بھی پیدا ہوگی فوراً نکاح کے بارے میں تصور. میرے گھر میں 2 بچیاں ہیں، میرے پیٹ میں 3 بچیاں ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کمائی، جیسے کرونا کا زمانہ، کمائی کا ڈر، مال کی کمی کا ڈر، صحت کی تباہی کا ڈر، موت کا ڈر. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ پورے چیزیں کرونا کے زمانے پر سے ہم گزر چکے ہیں. جان کا ڈر، مال کا ڈر، نفع کی کمی، یہ سب خوف پر سے ہم کون سا زمانہ گزر چکے ہیں. ایک ادنا سا دھکا، کون سا دھکا جو دیتے ہیں وہ گرنے کے لیے نہیں دیتے، بڑھنے کے لیے دیتے ہیں. بے ذرا گاڑی کو دھکا دو، کیوں؟ گڑھے میں ڈھکلنے کے لیے، گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے. دھکا دینا دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. دھکا دینا وہ گاڑی چالو کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، گڑھے میں ڈھکلنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دھکا دیتے ہیں کس کو؟ ایمان والوں کو، تاکہ گاڑی چالو ہو جائے. غیروں کو، پرائیوں کو، تاکہ گاڑی گر کر تباہ ہو جائے. دونوں جگہ پر دھکا ہی ہے. ادھر دھکا ہے چالو کے لیے اور ادھر دھکا ہے تباہی کے لیے. اور ہم لوگوں کو اللہ نے دھکا دیا، سدھر گئے، پھر بھی ہم مطلب کہاں اسٹارٹ کہاں ہونا سو. ارے کم از کم کوشش تو کرو بھائی، پیٹرول بھی ہے، بس بیٹری ڈاؤن ہے. ذرا دھکا مار رہے ہیں، اس دھکے پر کوشش تو کرو، گاڑی چالو ہو جائے گی پھر چل پڑے گی. اسی لیے تشکیل کیوں ہے؟ دھکے میں گاڑی کو چالو کرنے کے لیے. ارے بھی دھکا دو. مولانا ہمارے نثار حضرت ہمیشہ فرماتے تھے، مکہ دے سب کو دھکا. مکہ مسجد کا مشورہ ہوتا تھا تو کیا بولتے تھے؟ مکہ دے سب کو دھکا، ہے نہیں؟ تو ہم لوگوں کو دھکا دیا جاتا ہے تشکیل کے ذریعے سے. اے ڈھکلو گاڑی پرانی گاڑی ڈھکلو بھائی. 1 بار ڈھک لے، 2 بار ڈھک لے، 3 بار ڈھک لے، 4تھی بار 4 مہینے کے لیے اسٹارٹ ہو گئی. آواز آ رہی ہے، سب خوش. کون گئے 4 مہینے کو؟ خاندان والے. ارے فلاں دادا چلے گئے، فلاں چچا چلے گئے، فلاں تاؤ چلے گئے. پورے خاندان میں چرچا پڑ جائے، 4 مہینے چلے گئے، 4 مہینے چلے گئے. کیوں؟ ارے وہ تو ریپیئر گاڑی تھی، کھڑی تھی وہ 10 سال تک، ہلنے کو تیار نہیں. کس نے دھکا مارا؟ ارے بھی ایک جماعت آئی. اس سے پہلے کتنے لوگ دھکا مارے، کتنے لوگوں نے دعائیں کی، کتنے لوگوں نے منتیں مانگی، اور وہ دھکا دیے کہ اللہ نے گاڑی چالو کر دیا. اور ہم سب کا کام پوری امت کو دھکا دینا. اور دھکا کسے کہتے ہیں؟ تشکیلی گشت کو دھکے کی گشت. کیا ہے بھائی؟ خدا گشت. اور آج عمومی گشتوں ہے، تشکیلی گشتی ختم. تشکیلی گشت میں تو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، روزانہ 2.5 گھنٹے کا الگ الگ ترتیب بناؤ. کیا؟ ایک کچھ وقت
تشکیلی گشت کے لیے، کچھ وقت تحصیلی گشت، اصولی گشت کے لیے، اور یہ گشت تعارفی گشت کے لیے، لسٹ بنانا، بھائی یہ ساتھی یہ ساتھی یہ ساتھی یہ ساتھی نئے ساتھی ہیں، ان سے تعارفی گشت، گشت تعارفی۔ اور ہم لوگ دیکھو بھائی ایک بات سنو، کام کو سمجھ کر کرو گے اللہ تعالیٰ کم وقت میں زیادہ کام لیتا، کام کو سمجھے بغیر کرو گے تو زیادہ وقت میں کم کام کرو گے۔ تو کیسا کریں گے؟ سمجھ کر کریں گے، نہ سمجھے بغیر کریں گے؟ سمجھ کے سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے نہ سمجھے اور میری سمجھ میں نہ سمجھ۔ مولانا سعید احمد خان صاحب میں کیا فرما کرتے تھے، ارے بھائی کام ہم لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، چونکہ جانا آج اسٹیچو کی طرح رہیں گے کھڑے ہو کر، کیوں بیان چل رہا ہے، اوپر بیان ڈالا جا رہا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا بیان، جسے دودھ ڈال رہے ہیں اسٹیچو پر، شہد ڈال رہے ہیں اسٹیچو پر، منہ کے اندر ایک خطرہ جاتا ہے کیا بھائی؟ جاتا؟ اسٹیچو نا، شہد کی بارش ہو رہی ہے اسٹیچو، دودھ کی بارش اسٹیچو، زمزم کی بارش اسٹیچو، پنیر کی بارش اسٹیچو، نعمتوں کی بارش اسٹیچو، ہم بدھو بخش۔ کچھ منہ کھولو تبھی تو منہ کے اندر جائیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کان کھولو اور دعوت کا کام سمجھو اور سمجھ کر کرو، اور یوں سمجھو اس وقت نہیں، اس وقت سے لے کر اس وقت تک۔ لوگ کیا سمجھے اس زمانے میں؟ کیوں اس زمانے میں کیا تھا؟ از آدم تا ایدم، اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے جو عمومی حرکت والی محنت جو چالو کی ہے وہ دعوت کی محنت، از آدم کے ایندم تک، از آدم تا ایندم، اور تا قیامت جب تک دعوت کا کام کرتے رہیں گے امت حرکت میں رہے گی۔ دعوت کا کام چھوڑو گے سب کے سب حرکتیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ نمازوں کے لالے پڑ جائیں گے۔ رمضان مبارک میں اللہ کی طرف سے حرکت، رمضان سے لے کر شوال سے لے کر شعبان تک دعوت والوں کی حرکت۔ اسی لیے صاحب فرما کرتے تھے، ارے بھائی رمضان میں اتنی حرکت کرو وہ حرکت شعبان تک باقی رہے، اور ہم لوگ رمضان میں سست ہو کو پورے جنے کا مسجد میں لے گئے تو ٹانگا پھنسا لگا، لاش پڑی ہوئی ہے ظہر کے وقت میں، کہا کہ اب سحری کر کو 3 دن ہو گیا، صبح کو چاہیے 6 پلیٹ ڈھک لے، 6 پلیٹ صبح کو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بول کر کھائے تو کھائے، اور افطاری میں بھی ہے نا بھائی، پھر لاش پڑے جگہ پڑے ہوئے۔ ارے اللہ کے بندو، مسجد کو لوگ آ رہے ہیں، نام ملاقاتاں کرو بھائی، ملاقات مسجد کو آنے والوں سے ملنے تیار نہیں، کئی کا دائی بھائی، کئی کا دائی بتاؤ، تمہیں باہر جانے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، ارے آپ کو باہر جانے کون کہہ رہا ہے؟ مسجد کو جو آ رہے ہیں ان سے ملو، ان سے ملو۔ کتنا آسان کام تھا، اللہ لے آ رہا ہے تمہارے پاس، اللہ لا رہا ہے، آپ لائے نہیں، آپ بلائے نہیں، اللہ لا رہا ہے، پورا محلہ آ رہا ہے، پورا محلہ۔ جب پورا محلہ آیا تو ہم نے قدر کی، صحیح سے بولو بھی، قدر کرے کیا؟ ہاں قدر کرے کیا؟ وہ بولو دیکھو، ارے بھی قدر کرے کیا جی؟ کرے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، رمضان المبارک میں جو لوگ آئے ہم لوگ ان کی قدر کریں کیا؟
نہیں کرے. کیوں نہیں کرے؟ کوئی پوچھوں سے کیوں نہیں کرے؟ غفلت، ہماری غفلت. اب ہم جا کر ان سے ملیں تو اب وہ لوگ تو سریا پر پہنچے ہوئے ہیں، تب زمین پر اترے ہوئے تھے. رمضان میں کہاں اترے ہوئے تھے؟ اور اس وقت ہم لوگ جا کر ان سے ملیں گے. اب اوپر چڑھ گئے ہم لوگ، آؤ حاج صاحب. کون بھائی؟ یہاں دیکھ رہے ہیں، نہیں ٹائم نہیں، فرصت نہیں، نہیں بول کر بھیج دو. تب جب زمین پر اترے ہوئے تھے ہم نے ان کی قدر نہیں کی. رمضان میں سب اتر جاتے ہیں نیچے، بڑے بڑے ترم خاں اتر جاتے ہیں، رستم اتر جاتے ہیں، پہلوان اتر جاتے ہیں. ہم لوگ اعتکاف میں تھے، پہلوان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتر گئے، آپ کو مل رہی. ہمیشہ ہم جا کر ملنے پر بھی ملاقات کرنے کو جو تیار نہیں تھا اب وہ خود آ کر مل رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے اتار دیا پارا سب کا. اترو اترو اترو، اترو سب اترو. زمانے کا فرعون اتر جاتا ہے، حامان اتر جاتا ہے، شداد کی صفت والا اتر جاتا ہے. متکبرین، انانیت، انا ربکم الاعلی کہنے والے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے افعال کے اعتبار سے وہ اتر جاتے ہیں. ارے بھائی یہ آدمی اتنا اتر کر کیسے آ گیا؟ یہ اترے نہیں، اللہ نے اتارا ان کو. رمضان میں سب کو اللہ اتار دیتا ہے زمین پر. کہاں اتار دیتا ہے؟ سب بندے بن جاتے ہیں رمضان میں. رمضان ختم ہوتے گندے بن جاتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جب بندے بن جاتے پھندا لٹکا دو، فوراً گلے پہ کیا ڈال دو؟ بندگی کا پھندا لٹکا دو اور فوراً باندھ دو. وہ فوراً پھندا کیا ہے؟ تشکیل کا پھندا باندھ ڈالنا اور اصولی کا پھندا گھسیٹ کر لگا دینا کنڈی میں. ہے صاحب جی ماشاءاللہ آپ 4 مہینے کا ارادہ کیے، 1-2 ہزار روپے دے دیے تو ٹکٹ بنا لیں گے. کب بنانا؟ رمضان بعد. ابھی مئی ہے، جون کو جائیں گے جماعت میں انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ جائیں گے. کتنا دو؟ وہ بھی روزے دار، آپ بھی روزے دار. اسے بھی اللہ نے زمین پر اتار دیا، آپ کو بھی اللہ نے زمین پر. وہ کام کرو جی کو تو کریں گے. تو گیس کے بلون نہ چھوڑے سکا، چھوڑ ڈال کو اوپر. گیس کے بلون اوپر چلے جاتے نہیں چلے جاتے ہیں؟ ارے وہ بلون رسی سے نکالتے کیا ہوتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ گیس کے بلونز. یہاں کیا بلون ہی تو کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پھوگا. کہاں جاتا ہے وہ؟ ارے بولیے کہاں چلا جاتا ہے؟ سیدھا آسمان پہ چلا جاتا ہے. اب ایک چھوٹی سی رسی کٹی تو چلے گیا آسمان پر. اب وہ آسمان پہ اب جا کر کہاں ملو گے آپ؟ مل سکتے ہیں کیا؟ تمہیں چڑھنا آسمان کو بہت مشکل کام ہے. اب کیا کریں؟ کوئی نہ کوئی واسطہ رمضان المبارک کے اعمال کا ان کو دیں. ماشاءاللہ رمضان میں آپ کو مسجد میں دیکھتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی. کیا آپ کی نمازیں بھی، آپ کی تراویح کا اہتمام بھی بہت. اور رمضان کی عبادت یاد دلانا. دعوت سیکھیں گے انشاءاللہ. ذرا سیکھنا کو تو ذرا جھکنا. ہم لوگ بڑے لوگوں میں سیکھتا نہیں، میں سیکھتا نہیں کہ تو سر پر ایک ڈال کر رہے جھک رہے. جھک ایسا کب بولیں گے؟ جھکانے والے بولیں گے. سیکھنا کو تو جھکنا بولو. سیکھنا کو تو جھکنا. جو جھکتا نہیں وہ سیکھتا نہیں، جو سیکھتا ہے وہ جھکتا ہے نا بھائی. ہم لوگ جب جھکیں گے تو اللہ سکھائے گا. من تواضع للہ، جھکو اللہ کے سامنے، اللہ تمہیں عزت والا بنا دے گا. اللہ سے کہنا. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں کام سیکھنے کے لیے کرتا ہوں. کئی مرتبہ ہمارا اسلاف یہ کہتے ہیں
حضرت سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ہم لوگ رہتے تھے، اتنا سیکھتے تھے، ہر قدم پر حضرت ہمیں کام سکھاتے تھے، اور صرف کھلانا، اللہ اکبر، اتنا کھلانا، ہمیشہ دسترخوان آباد۔ آج پانی پوچھیں گے پانی دیتے ہیں لوگ، کہاں سے دعوت کا کام سمجھ میں آتا بولو؟ دسترخوان ہمیشہ۔ حضرت سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملنے کے لیے کوئی آئے، فرسٹ دسترخوان پر حاضری، بعد میں یہاں نہ سو، پہلے وہاں بھائی ان کو چائے پلاؤ، جوس پلاؤ، جو ان کی طبیعت چاہتی ہے وہ پلاؤ پہلے، پھر یہاں۔ کیوں؟ حضرت فرمایا کرتے تھے جب کسی کا احسان کسی پر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ رب العزت اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کیا ڈال دیتے ہیں؟ ہاں، ہمیں لوگ الٹا، ان کا کھائے کو تو کہتی بول سکتی ہیں، ہمیں الٹا گشت میں جا کو ان کی چاپی لیتی ہیں، سو ان کی اٹلیاں کھا لیتی، ان کے ناشتہ کر لیتی۔ ارے اللہ کے بندے، گشت میں تو گیا ہے، ان کا کھانا ان کو دینا، تو دائی ہے، مدعو بن گیا کھا کر، پھر یہ عامر صاحب تشکیل کرے گئے، ان کو یہ بول رہا ہے چھوڑو بھی، زیادہ تشکیل کرو ان کو، چھوڑو۔ کیوں؟ زیادہ اٹلی کھا لیا، انہیں 3 کھایا تو نہیں 6 کھایا، تو 6 کھانے والا 3 کھانے والے کو کیا بولتا ہے؟ چھوڑو جی، بعد میں تشکیل کریں گے، پاپا حاجی صاحب طبیعت ناسازی دکھ رہی ہے۔ اب زیادہ کھانے والا کم کھانے والوں کو دبا کر اس کی تشکیل دبا دیا، پھر ساکھا جا۔ اب لوگ ٹیکنیک سیکھ لیا ہے، آتے ہی تشکیل والے ابھی آتے ہی جوس پلا دو، لوٹ کی تشکیل ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹیکنیک سیکھ لیے یہ لوگ پورے۔ جو ہی ہم تشکیل کو جاتے ہیں، کیا طبیعت کھلا کر پلا کر ہمارے جذبات کو ٹھنڈی کر کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کھاؤ مت، پہلے بات کرو، بات کرنے کے بعد کھاؤ، بات سے پہلے کھانا نہیں۔ اصول یاد رکھو ہمیشہ، کرو گے بھائی وعدہ؟ ہاں، وعدہ کہتے ٹھنڈے ہو گئے، نہیں حضرت پہلے کھانے کا عادت تھی، وعدہ کرو گے؟ بھوکے کبھی جاؤ مت تشکیل میں، پیاسے کبھی تشکیل میں جاؤ مت، تشکیل میں جانے سے پہلے کھا پی کر جاؤ، تب ذرا بے نیازی کے ساتھ بات کر سکتے ہو۔ بھوک کے ذرا پانی پیو، کہیں مولانا جوس لاؤ، جوس لاؤ، بولو مولانا کیا بھی نہیں جاتا تو السلام علیکم جزاک اللہ۔ کیا کچھ سکرات کی تشکیل ہے؟ کون سی سکرات کی تشکیل؟ کھا پی کو جاؤ نا بھائی، کیوں ایسا جا رہے ہیں؟ ہامتے کامتے تشکیل کو کامیاب کرنا ہو تو خود سیراب ہو کر، خود ریڈی ہو کر، خود تیار ہو کر۔ ہم لوگ 92-93 میں کیرلا میں وقت لگا رہے تھے، کیرلا میں اس وقت میں ہمارے بزرگ تھے کافی معمر، ماشاءاللہ ان کے پورے بچے علماء حفاظ، اور سب ماشاءاللہ ائمہ ہیں، مدرسین ہیں، سب سال لگائے ہوئے ماشاءاللہ۔ تو وہ بزرگ ہمارے ساتھ تھے، میں ہمیں لگا کیا بڈھے ہونے کے باوجود شوخا گئے نا حضرت اللہ، بڈھے ہو وہ شوخا گئے نا۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ گشت میں جب جاتے تھے کپڑا بدل کر، داڑھی گیری کو تیل گل لگا کر، کنگے کر لے کر، بولے تمہیں یہ عمر میں تمہیں کون دیکھتا، کیا ضرورت ہے سب پیک کرنے؟ نہیں ماں، گشت میں جاتے وقت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جب بلانے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کی شکل و صورت وہ بے نیازی والی صورت ہونی چاہیے، فقیر اور غریب والی نہیں، چندہ لینے والی نہیں۔ صرف کیا چہرہ لے لو کو جاؤ تو جیب میں 50 روپے کو بھیج ڈالتا جاؤ۔ جیسے ملیشیا میں کوئی تشکیل کے لیے گئے تو جمع تھا گئے تو انہوں نے کیا تشکیل کرنے میں بلائے ہوئے ذرا آنے کے بعد اس کے جیب میں پیسہ رکھ دیا، یہ کیا نہیں، ذرا وہ کپڑے خرید لیجئے۔ کیوں؟ وہ گندے کپڑے پہن کر گئے تھے۔
اسی لیے حکم ہے جاتے وقت کپڑا صاف ستھرا، تم مستغنی ہو کر شاہی طریقے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے جا رہے ہو، بڑے ہی پرت پاک آپ حضرات کا وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ استقبال، اس نہج پر جاؤ، فقیرانہ نہیں، بات چیت میں تواضع ہو، تمیز ہو، لینت ہو، ظاہری شکل و صورت میں غربت نہ ہو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ یہ حکم ہے قرآن پاک میں کہ صاف ستھرے ہو کر جاؤ، اور اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، الحمدللہ ہمارے اکابر دعوت کا کام سمجھاتے تھے، تشکیل کا کام سمجھاتے تھے۔ اب کام بیانات بہت ہو گیا، بیانات بہت ہو گئے، کام سمجھنا سمجھانا ختم ہو گیا، اصول پر گفتگو ختم ہو گئی، اصولی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بیان یہ واقعہ وہ واقعہ، یہ واقعہ ٹانگ، وہ واقعہ کا نہ ٹانگ ہے نہ سر ہے۔ فرمایا، کس نے فرمایا؟ فرشتوں نے فرمایا۔ کس نے جی فرمایا؟ فرمایا بولے نا، کون فرمایا؟ کون فرمانے والے کا فرمان کس کا ہے؟ نبی کا ہے، اللہ کا ہے، ولی کا ہے، بزرگ کا ہے، کس کتاب کا ہے؟ وہ کتاب کچھ نہیں فرمایا، قسم قصہ ختم۔ کیا کہ فرمایا بخاری شریف کی روایت کی طرح، رواہ البخاری، فرمایا بول دیا، وہ فرمانے کا نہ سر رہتا نہ ٹانگ رہتی۔ اس طرح گفتگو کر کر کے ہم نے اپنی باتوں میں لوگوں کو شک میں ڈال دیا۔ ہم ایک بات کر کے گئے، دوسرا یہ جو بات کی ہے کیا بات کرے جی، وہ بات کا کوئی حوالہ بھی نہیں ہے، وہ بات کوئی مستند بھی نہیں ہے، وہ بات کوئی صحیح بھی نہیں ہے، ایسی بات کر کے چلے گئے۔ اب وہاں پر جو آدمی آپ کا استقبال کرنے والا تھا وہ خود شک میں پڑ گیا، شک میں پڑنے کی وجہ سے وہ تم سے دور ہو گیا۔ اس لیے باتیں ہمیشہ ہم لوگوں کی کھری ہونی چاہیے، اور ہمارے کام میں سب سے اہم دعا، سب سے اہم دعا، محنت بغیر دعا کے ایسی ہے جیسے بغیر گولی کے پستول، بغیر گولی کے پستول، جیسے بغیر گولی کے پستول کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، اس طریقے سے بغیر دعا کے محنت، پہلے دعا کرو یا اللہ، لسٹ ہاتھ میں رکھ کر دعا کرنا، یا اللہ میں عبد الرحمن بھائی کے پاس جا رہا ہوں، عبد الکریم بھائی کے پاس جا رہا ہوں، عبد الجبار بھائی کے پاس جا رہا ہوں، یاسین بھائی کے پاس جا رہا ہوں، یا اللہ قطب الدین بھائی کے پاس جا رہا ہوں، نظام الدین بھائی کے پاس جا رہا ہوں، یا اللہ ان سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما، یا اللہ ان کے مسائل تو حل فرما، ان کے قلوب کو نرم فرما، ان کو تو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ میرے جانے سے پہلے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر احسان فرما، تاکہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تیرے راہ پہ نکلنے والے بن جائیں۔ صحیح صحیح اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بولو۔ ہمیں لوگ دعا کر کو جاتی کہ دعوت کا اصول نہیں کیا، یہ دعوت کا اصول نہیں کیا بھائی؟ دیگر تمام اصول یاد ہے نا، یہ اصول یاد نہیں ہے؟ دیکھو، خصوصی گشت سے پہلے، تشکیلی گشت سے پہلے، تحصیلی گشت سے پہلے، اصولی گشت سے پہلے نام لے کر دعا کر کے جانا سنت ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر دعا فرمایا۔ اور عمومی گشت میں کیا ہے، جن جن سے جا کر ہم نے ملاقات کی ان سب کا نشاندہی فرما کر واپس آنے کے بعد دعا کرنا سنت ہے۔ عمومی گشت میں نام واپس آنے کے بعد، جانے سے پہلے اللہ سے مدد لے کر جائیں گے، واپس آنے کے بعد جن جن سے اللہ میں فلاں بازار میں گیا تھا، 10-15 دکان والوں سے ملاقات ہوئی، سب کے حق میں خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، اللہ سب کے دلوں میں تیرا ڈر پیدا فرما، آخرت کا خوف پیدا فرما، اپنی زندگی کو سدھارنے کا یا اللہ ان کے اندر فکر پیدا فرما، یا اللہ تو مقلب القلوب ہے،
تو جیسا چاہتا ہے دلوں کو پلٹ سکتا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ جن جن بندوں سے ہم نے ملاقات کی، گراؤنڈ میں ملاقات ہوئی، بازار میں ملاقات ہوئی، گلی میں ملاقات ہوئی، وہاں ملاقات ہوئی، یہاں ملاقات ہوئی، ان سب کا اللہ کو معلوم کہا کہ تمہیں جا پائے تو نہیں معلوم، ارے معلوم نہیں معلوم، ہمیں لوگ ایڈریس یا اللہ وہ 24 نمبر کر رہے، اور ایک دکان کا نام کیا با، وہ دکان کا نام وہاں ایک ملے تھے محمد شکیل، یا اللہ ان کے بارے میں وہ سب ایڈریس دینے کی ضرورت نہیں اللہ کو، خالی یہ بول دیا تو بس کافی ہے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ دعاش نہیں ہے ہمارے کام دعاؤں سے خالی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آنسوؤں سے تو خالی ہو گیا، آنسو ہی نہیں، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بتاؤ اب تک کتنے خطرے ہم آنسو بہائے اپنے اپنے اعتبار سے۔ ایک زمانہ تھا موبائل سے پہلے جتنے لوگوں نے اللہ کے راہ سے وقت لگایا کرتے تھے، اور سچ یہاں ہے بجمع ہزاروں قطار روئے ہیں اللہ کے راستے میں، نہیں جا بھائی رونے ہوئے۔ اور جب سے یہ موبائل کی لعنت ہوئی، جب سے ہم لوگوں کے گشت کی جان نکلی، گشت میں جاتے وقت موبائل میں انگلیاں کر لے کو گشت میں جانا، روحانیت ختم ہو گئی۔ آداب گشت میں لازمی طور پر بے تمام ساتھی موبائل رکھ کر جاؤ، جتنے ساتھی گشت پہ جا رہے ہیں موبائل نہ رکھ کر جاؤ، نہیں ضرورت نہیں، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے گشت ہو رہا ہے، تم خود مخلوق سے جڑے ہوئے ہو، تم خود وہاں بیگم کا میسج آیا، آتے وقت آپ دودھ لے کر آئیں، کوتمیر لے کر آئیں، 2 کلو پیاز لے کر آئیں، پھر انشاءاللہ اب جاتے وقت اس کا گشت دودھ کا گشت ہو گیا، جاتے دیکھ لکھو جاتا تو دودھ کہاں ہے سستے میں، یہاں دیکھ رہا ہوں وہاں 45 روپے لکھا ہوا، وہاں دیکھے وہاں 48 روپے لکھا ہوا، ہاں وہ دکان میں لینا زیادہ سستا ہے، گشت میں یوں گئے جاتے وقت میں تھوڑی دیر میں آپ کو دودھ لے لگ جاتا ہوں، 2 لیٹر اٹھا کر رکھو، اچھی بات ہے۔ وہ تو گشت کر رہا، پرچیسنگ کر رہا، کیا کر رہا، کیا کر رہے ہو بھائی؟ گشت کر رہے ہیں یا مارکیٹنگ کر رہے ہیں؟ کام کی جان ایسا نکال کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت دعوت سکرات میں ہے، اور سب سبب ہیں، ہم سب، کسی پر اس کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، انہیں سبب انہیں سبب انہیں سبب، ہم سب سبب ہیں۔ ہم نے دعوت کے کام کو جیسے ہمارے اکابر ہم تک پہنچا کر گئے اس طرح ہم نہیں کر رہے ہیں کام۔ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر آپ کو میں شہادت دے کر پوچھ رہا ہوں، کر رہے ہیں بھائی؟ کیا کر رہے ہیں؟ اب جو ہے تشکیل نہیں ہو رہی، تشکیل کہاں سے ہوتی، تشکیل کہاں سے ہوتی، ترغیب کہاں سے ہوتی، جماعتیں کہاں سے نکلتی، کیوں لوگ کیسے لوگ بڑھتے، بتاؤ؟ ہم تو کام کا جنازہ نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کام کو کام کی طرح کریں گے، کام بن کر سامنے آئے گا، کام کو کھیل کی طرح کریں گے، کام کھیل بن کر سامنے آئے گا۔ آج مشہور ہے کھیل، مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ تمام بزرگان دین پہلے زمانے میں اپنے آپ کو پیش کر ڈالتے تھے، یہ خرچہ، یہ وقت کہاں طے کرتے طے کرو، وجہ ہوتا تھا مشورہ۔ آج کل کیا، جانے والے رخ بولو بھائی، کئی کو بولو بھائی، مرنے والے ٹائم بولو بھائی، کیسا ہو گیا، مرنے والے ٹائم بولو بھائی، کئی کو ٹائم بولتی، جانے والوں سے کیا جی رخ پوچھنا سو، یہ کون سا مشورہ، یہ اسے مشورہ بولتے ہیں کیا تم لوگ کا؟ عربی سے مشورہ بولتے ہیں۔ تابع داری کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ خرچہ ہے، یہ وقت ہے، کہاں طے کرتے طے کرو، پوچھ ہاں بھی بتا بھی تقاضا کہاں ہے، تقاضا یہاں کا ہے بھائی، وہاں چلے جاؤ، تب جا کر ماشاءاللہ کام ہوتا تھا۔ آج ہمیں لوگ بنگلور جانا طے کر لیے، تمہیں کون طے کرنے والے، تمہیں کون طے کرنے والے، تمہیں کون بولے طے کرنے کے واسطے؟ تم اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، پکنک میں جا رہی، کہاں جا رہے ہو؟ ٹور جانے والے رخ طے کرتے ہیں، ہم
لوگ میسور جانے والے ہیں گھومنے کے لیے، بیجاپور جانے والے ہیں گھومنے کے لیے، ہم لوگ یہاں جانے والے ہیں گھومنے کے لیے، کیرلا جانے والے ہیں گھومنے کے لیے. گھومنے والے راستہ طے کرتے ہیں، ٹور والے راستہ طے کرتے ہیں، رخ طے کرتے ہیں. ارے بھائی آپ اللہ کے راستے میں جانے والے اپنے آپ کو حوالہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو حوالہ کرتے ہیں. میں چلے کے لیے آپ کے حوالہ ہو رہا ہوں، میں 4 ماہ کے لیے آپ کے حوالہ ہو رہا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا مرنا 4 ماہ کے لیے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حوالے. مشہور کتابیں جہاں طے کرو گے وہاں جانے کو بندہ تیار ہے. اور اللہ کا احسان، ہم لوگوں نے جتنا وقت لگایا مشہور کتابیں ہو کر ہی لگایا. آج تک بھی ہماری کوئی رائے نہیں، 3 دن میں بھی رائے نہیں، چلے میں بھی رائے نہیں، 10 دن میں بھی رائے نہیں، 4 ماہ میں رائے نہیں، دونوں میں رائے نہیں، کوئی رائے نہیں. اور رائے آج کل تو ماشاءاللہ جانے والے رائے بولو بھائی. مرغی کو پوچھ کو مسالہ ڈالنے سکا، کسی مرغی کو پوچھے مرغی جی تو گرین بننا چاہتی ہے ریڈ بننا چاہتی ہے، کسے پوچھے؟ مرغی کو. مرغی نے کہا نہیں میں آ کر گریوی بننا چاہتی ہوں. چلو بھائی گریوی. مرغی کو کچھ مسالہ ڈالتی کیا؟ کیوں بھائی؟ ارے بولو بھائی ہے ایسا ہے، مرغی کو کچھ مسالہ ڈالتے ہیں جی. اسی لیے تربیت نہیں ہوتی. 4 ماہ لگا کر آنے کے باوجود بھی اطاعت کا مادہ نہیں ہے، گدھے کا گدھا ہے. 4 ماہ لگا کر آنے کے بعد بھی گدھے کا گدھا. خرے عیسیٰ بسفر حج رفت چون بازایت خرشد. عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا حج کو گیا ساتھ میں، واپس آنے کے بعد بھی گدھے کا گدھا ہی رہا. صحبت کس کی پایا؟ نبی کی صحبت. واپس آنے کے بعد بھی گدھے کا گدھا ہی رہا. اسی طریقے سے ہم لوگ بھی جا رہے ہیں 4 مہینے لگا کر، واپس آنے کے بعد فجر کی نمازش نہیں. ماشاءاللہ کیا 4 مہینے لگا پائے، واہ واہ ماشاءاللہ. مشہور میں غلاٹے، یہ ہنگامہ کون رہے ہیں بیوقوف 4 مہینے کا ساتھی بھائی ایسا گلی زبانہ کر رہا. 4 مہینے لگا قلع نہیں نجیب سے، 4 مہینے لگا کر اطاعت نہیں آئی، 4 مہینے لگا کر ماننے کی صفت نہیں آئی، 4 ماہ لگا کر اللہ سے لینا نہیں آیا، 4 ماہ لگا کر خود نمازی نہیں بنا، دوسروں کیا بنائے گا نمازی، خود متقی نہیں بنا، حرام کی تمیز پیدا نہیں ہوئی. 4 ماہ لگا کر اپنی بیوی کو پردے میں نہیں لا سکا. اپنی بیوی کو کیا جا کر امت کو سدھارے گا؟ اپنی بیوی کو نہیں سدھار سکا 4 ماہ لگا کر. اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا سکا 4 ماہ لگا کر. 4 ماہ لگا کر خود رشوت خور ہے. 4 ماہ لگانے کے بعد اپنے اولاد کا لباس نہیں بتا سکا. افسوس کی بات، اس زمانے میں 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد دنیا بدل جاتی تھی، گھر کے دیوار بدل جاتے تھے، خاندان بدل جاتا تھا. اور میں خود ہمارے جو والد ہیں اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بعد نیت بدل دی. بے بچوں کو ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، حالانکہ وہ آفیسر ہیں، وہ آفیسر ہیں، خود عالم بنانا. اور ہماری اولادیں کیا ہیں؟ 4 ماہ لگا پائیں گے جی. کب لگائے 4 مہینے؟ 20 سال پہلے. تمہارا بچہ کب پیدا ہوا؟ تب 3 سال کا تھا. تمہارا بچہ کیا بنا ہے؟ میکینک بنا. واہ واہ. 4 ماہ لگا کر بچہ کیوں؟ عالم تو بنا سکتے تھے، حافظ تو بنا سکتے تھے، کوشش تو ہاں بول تو سکتے ہاں حضرت میں یہ مدرسے میں جمایا، وہ مدرسے میں جمایا، وہ مدرسے میں جمایا. 4-5 مدرسے میں جمانے کے بعد وہ پھر تم بری ہو گئے. نوح علیہ السلام کا قصہ، تم بری ہو گئے، محنت ہی نہیں کیے، تمہارے بچے کو نمازی نہیں بنائے. ایک ہمارے بنور کے پرانے بزرگ عبداللہ صاحب بنور کے، وہ ایک مرتبہ آئے، ہاتھ میں کٹا بنے ہوئے تھے. میں پوچھا کیا عبداللہ بھی کیا یہ؟ ارے چھوڑو مانا، وہ میرا بیٹا فجر کو نہیں اٹھا، یہ مارا میں اس کا یہ جبڑا لگ گیا ہے ہاں، تو اس کی وجہ سے میرا ہاتھ فریکچر ہو. وہ کافی عمر رسیدہ تھے.
کیوں؟ بے نمازی کو برداشت نہیں کرتے تھے. ہمیں لوگ لاڑا دے لگ پھرتے رہتے. میرے عزیز بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو. یہ جو مجلس ہے یہ بیان کی مجلس نہیں، جائزے کی مجلس. کون سی مجلس ہے بھائی؟ اپنا اپنا جائزہ لو، اپنا اپنا. یا اللہ میں 4 مہینے لگاؤ کہ کتنے سال ہوا، میں کتنا سدھرا ہوں، میرے خاندان کو کتنا سدھارا ہوں. پوری دنیا کو دعوت دیتی ماشاءاللہ. کہاں بے سفر کرے، میرا ملکوں کا سفر ہوا، وہ سب چھوڑو. تمہارے بیوی کو سدھارے کیا؟ اللہ پہلے وہ پوچھے گا. دنیا بھر تو کریا کیا، اللہ وہ نہیں پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے تیرے بیوی کو سدھارا کیا، تیرے بچوں کو سدھارا. تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر سے دین کا تیرے جنازے کے ساتھ دین کا جنازہ اٹھے گا یا دینداری رہے گی؟ کتنے ایسے جنازے ہیں جو اٹھے، دینداری ختم. بڑے بڑے اللہ والوں کے قیام جن جن گھروں میں ہوا کرتا تھا، ان کے بچوں میں، جن جن کے بچوں میں علماء ہیں، ان کا خاندان آج بھی دعوت میں ہے، ان کا گھرانہ آج بھی دعوت میں ہے. ماشاءاللہ ان کا بیٹا حافظ ہے، عالم ہے، گھرانہ دیندار ہے، محفوظ ہے تمام فتنوں سے، تمام خرافات سے، تمام بدعات سے. لیکن جن کے گھروں میں علماء نہیں ہیں، تاجر تھے، تو کیا ہوا؟ ان کے گھرانے آج عیسائیوں کی طرح برتھ ڈے منا رہے ہیں. بڑے بڑے علماء، دعوت کے بڑے بڑے چوٹی کے ذمہ دار، عالمی ذمہ دار، جن کے گھروں میں آ کر مہمان بنتے تھے، ان کے گھروں کے بچے، ان کے گھروں کی اولاد آج کیا کر رہی ہے؟ آج برتھ ڈے منا رہی ہے. تمام مرد، تمام عورتیں مل کر بے حیائی، بے پردگی. کیوں؟ خاندان میں علماء نہیں. میں آج ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، ارے بھائی تم لوگ اپنے مرنے کے بعد دعوت کو مارنا چاہتے ہو، سیدھا رکھنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو بھائی؟ مرنا چاہتے ہو دعوت کے ساتھ ساتھ، میں مروں دعوت بھی مر جائے. کیوں بھائی؟ اگر زندہ رکھنا چاہتے ہو نسلوں میں علماء کو پیدا کرو. تاکید ہے یہ. اور تمام اکابرین کی نسل دیکھ لو، جن جن کے خاندان میں علماء ہیں، خاندان میں دعوت ہے، دین ہے، ایمانداری ہے، تقویداری ہے، کچھ نہ فتنے سے محفوظ ہے. اور جن کے خاندان میں علماء نہیں ہیں، دھیرے 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 روٹ بدل گئے. اور عالم بننے کے بعد دین سے ہی کمانا کوئی ضروری نہیں. لوگ کیا سوچتے ہیں، عالم بننے کے بعد میرے بچہ کیا کمائے گا، کیا جمع کیا؟ عالم بننے سے کمانے کے واسطے کیا؟ کون سی حماقت کی بات یہ؟ عالم بننے کے بعد میرا بچہ کیا کماتا، عالم بننے کے بعد عالم بننے سے کمانے کے واسطے. سب کے دماغوں میں یہی، عالم بننے کے بعد کیا کماتا، عالم بننے کے بعد کیا کماتا. یہودی جو سوال کرتے ہیں وہی سوال ہم بھی کر رہے ہیں. عالم بننے کے بعد کیا کماتا؟ اس کے مقدر میں جو ہے وہ کماتا. دین سے ہی کمانا کوئی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ ہزاروں راستے رکھے ہیں رزق کے. کہیں نہ کہیں کیا غیروں کو راستے اللہ کھول سکتا ہے، نافرمانوں کو اللہ کھول سکتا ہے. ایک عالم دین کو اللہ نہیں کھول سکتا؟ میں عموماً کہا کرتا ہوں تاجروں سے، علماء اگر تجارت میں اتر جائیں تم لوگوں کو پیچھے ڈال دیں گے. یہ مت سمجھو تجارت کرنے نہیں آتا، سب آتا ہے، لیکن دین کا کام کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں. جب کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو اس لیے فکر کرو. میں سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے اندر حرکت پیدا کریں، اپنے اندر حرکت پیدا کریں، اپنے اندر درد پیدا کریں، اپنے اندر سمجھداری پیدا کریں، اپنے اندر وسعت دل پیدا کریں، وسعت قلب پیدا کریں. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان کو انشاءاللہ دجالی فتنے میں بھی بچائے گا. دجالی فتنے میں اللہ بچائے گا انشاءاللہ. کوئی بعید نہیں، کوئی بعید نہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء
بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح اپنی امت کی حفاظت فرمائے, محنت کیے, کوشش کیے, انشاءاللہ اس امت کے علماء, اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس امت کے علماء سے وہ کام لے گا جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے اللہ نے کام لیا. نا امید نہیں ہونا, اللہ لے گا ضرور. اور ہم لوگ ریسائکلنگ ایک بار ہو گیا, دوبارہ ہمت مرداں پیدا کرو, دوبارہ حرکت لاؤ. پیچھے گر جاتے ہیں, پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ جیسے بال بڑی تیزی کے ساتھ پھینکنے کے لیے, جیسا بولر ہوتا ہے, بولر پیچھے جاتا ہے, بھاگ گا بیٹا, ڈر کو بھاگ رہا, دیکھو پیچھے بھاگ رہا, ڈر کو بھاگ رہا ہونے پیچھے. ارے بولر جو پیچھے بھاگتا ہے ڈر کر بھاگ رہا ہے, کیا کے لیے بھاگ رہا ہے, کیا کے لیے بھاگ رہا ہے بھائی؟ دوبارہ گیند تیزی کے ساتھ پھینکنے کے لیے پیچھے جا رہا. لوگ کیا سمجھے بھاگ رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ ہارے, اس سے عیسائیوں سے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن دل ان کا ہارا نہیں. تو ہمت مردہ مدد خدا, یہ ہمیشہ آدمی کو اپنے یقین پر پختہ ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. تو جب صلاح الدین ایوبی بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ درخت پر مکوڑا چڑھ رہا ہے, چڑھتے چڑھتے گر گیا, پھر چڑھا پھر گرا, پھر چڑھا پھر گرا. 11 مرتبہ چڑھ چڑھ کے گرا, 12ویں مرتبہ چڑھ گیا. حضرت صلاح الدین ایوبی دیکھ کر کہ اللہ تو ایک مکوڑے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, میں تیرا بندہ, یہ تیری مخلوق, ان کی محنت کو کیا تو ضائع کر دے گا. اتنا روئے اللہ سے, اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے. رونے کے بعد کہا اب توڑ دو کشتی, کشتیاں توڑو. واپس جانے کی ذرا برابر دل کے کسی کونے میں نیت نہیں ہونی چاہیے, اور جب وہ نیت ہوگی اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی. توڑ دو. جب توڑ کر عزم مصمم کے ساتھ حملہ کیا, اللہ فتح دے دیا قسطنطنیہ کا. ہم لوگ کیا بے تشکیلاں 2 سال سے کر رہی, دعوی تشکیل کو السلام علیکم خیرت کر رہی, الحمدللہ. کیسا 4 مہینے کی نیت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بیٹا کر تو تشکیل کیا چیز ہے؟ گلخن, یہ گلخن تشکیل یہ ہے. جماعت بنے تک گھر کو نہیں آؤں گا, کہو انشاءاللہ. کون تشکیلی جماعت, کون کون کو نیت کریں گے؟ پکی بات کیا حضرت؟ بستر لاکھوں مسجد میں ڈالنا, ڈال کو تشکیل کرنا, کام کو جانا مسجد کو آنا, کام کو جانا مسجد کو آنا, مسجد سے تشکیل کرنے جانا. پھر دیکھو جماعت جب تک نہیں نکلے گی میں گھر کو نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ 7 دن میں اللہ جماعت بنا دیں گے, کوئی بعید نہیں. اور اللہ کا فضل, ہم لوگوں کا تجربہ ہے, 3 دن میں 4 مہینے کی جماعت نکالے ہیں. کتنے دن میں بھائی؟ میں اسے نہیں بول رہا ہوں, پوری جماعت رات دن ایسی محنت کی, الحمدللہ 3 دن میں جماعت نکالی. اللہ نکالا. اللہ کبھی کوشش ضائع نہیں کرتا. اگر ہم نیت کر لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے علاقے سے ضرور بیرون کی جماعت, 4 ماہ کی جماعت, چلے کی جماعتیں جو ہمارے عزائم ہیں اس کے مطابق ہم ضرور نکالیں گے. اللہ ضرور نکالے گا, کوئی بعید نہیں, کوئی مشکل نہیں. ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے دشوار ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز دشوار نہیں ہے. سب نیت کریں گے بھائی انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ پکی بات. بعض لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھانا, کیا قصہ ہاتھ نہیں اٹھانا بھائی؟ سب کی نیت ہے, پکی نیت. کیا حضرت
کہا ہاتھ دست نہیں اٹھائے نا، سب کو ڈالنا، سب کو ڈالنا، بار بار جھنڈا چڑھاتے رہنا، اتارتے رہنا، اللہ قبول فرمائے۔ چلو بھائی جماعتیں سب بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون کتنے کس کس حلقے سے بنائیں گے بولو، جلدی بولو، کون کون کس کس حلقے سے بنائیں گے جماعتیں، جلدی بولو۔